گوتم نے اپنی وفات کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ اس کے ماننے والوں نے جب اس سے یہ پوچھا کہ ہم آپ کی لاش کے ساتھ کیا معاملہ کریں، تو اس نے کہا کہ تم اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا، میری لاش کا معاملہ عام لوگوں کے سپرد کر دینا، وہ خود بخود اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ ایسی ہی کسی شام میں برگد کے درخت کے نیچے چارپائی پہ کروٹ لیٹے گوتم اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے ماننے والوں نے ان کی چتا جلا کر ان کی راکھ آپس میں بانٹ لی۔ اسلم انصاری نے گوتم کا آخری وعظ لکھا ہے۔ چشم تصور میں یہ وہی آخری بات لگتی ہے جو گوتم نے جانے سے قبل اپنے ماننے والوں سے کہی ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ ایک گیانی اپنی زندگی کا، اپنی ریاستوں کا تمام تر نچوڑ اپنے ماننے والوں کے سپرد کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلم انصاری نے اس کا حق ادا کیا کہ گوتم اگر کہتے تو وہ یہی کہتے۔ تو وعظ یوں شروع ہوتا ہے: میرے عزیزو، مجھے محبت سے تکنے والو، مجھے عقیدت سے سننے والو، میرے شکستہ حروف سے اپنے من کی دنیا بسانے والو، میرے علم آفریں تکلم سے انبساط تمام کی لازوال شمع جلانے والو، بدن کو تحلیل کرنے والی ریاستوں پر عبور پائے ہوئے، سکھوں کو تجے ہوئے بے مثال لوگو، حیات کی رمز آخری کو سمجھنے والو، عزیز بچوں میں بجھ رہا ہوں، میرے عزیزو میں جل چکا ہوں، میرے شعور حیات کا شعلہ جہاں تاب بجھنے والا ہے، میرے کرموں کی آخری موج میری سانسوں میں گھل چکی ہے، میں اپنے ہونے کی آخری حد پہ آ گیا ہوں۔ تو سن رہے ہو میرے عزیزو، میں جا رہا ہوں، میں اپنے ہونے کا داغ آخر کو دھو چلا ہوں، کہ جتنا رونا تھا رو چلا ہوں، مجھے نہ اب انت کی خبر ہے، نہ اب کسی چیز پر نظر ہے، میں اب تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ نیستی کے، سکوت کامل کے، جہل مطلق کے بحر موج سے ملوں گا تو انت ہوگا اس التباس حیات کا جو تمام دکھ ہے۔ میں دکھ اٹھا کر میرے عزیزو، میں دکھ اٹھا کر حیات کی رمز آخری کو سمجھ گیا ہوں، تمام دکھ ہے، وجود دکھ ہے، وجود کی یہ نمود دکھ ہے، حیات دکھ ہے، ممات دکھ ہے، یہ ساری موہوم و بے نشاں کائنات دکھ ہے۔ شعور کیا ہے؟ ایک التزام وجود ہے، اور وجود کا التزام دکھ ہے۔ جدائی تو خیر آپ دکھ ہے، ملاپ دکھ ہے، کہ ملنے والے جدائی کی رات میں ملے ہیں، یہ رات دکھ ہے۔ یہ زندہ رہنے کا، باقی رہنے کا شوق، یہ اہتمام دکھ ہے۔ سکوت دکھ ہے کہ اس کے کرب عظیم کو کون سہ سکا ہے، سکوت دکھ ہے کہ اس کے کرب عظیم کو کون سہ سکا ہے، کلام دکھ ہے کہ کون دنیا میں کہہ سکا ہے جو ماورائے کلام دکھ ہے۔ سکوت دکھ ہے کہ اس کے کرب عظیم کو کون سہ سکا ہے، کلام دکھ ہے کہ کون دنیا میں کہہ سکا ہے جو ماورائے کلام دکھ ہے۔ یہ ہونا دکھ ہے، نہ ہونا دکھ ہے، ثبات دکھ ہے، دوام دکھ ہے، میرے عزیزو تمام دکھ ہے، میرے عزیزو تمام دکھ ہے۔